أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، رمضان المبارک کا آج الحمدللہ العزیز دوسرا جمعہ ہے، اور میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے ان شروع کے 10 ایام کے اندر اپنے اعمالوں کے ذریعے سے، روزہ و تراویح کے ذریعے سے اور دیگر نیک کام کے ذریعے سے آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کیا ہوگا، اور اللہ کے ہاں مقبول ترین بندوں میں اپنا نام لکھوایا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت پر مبنی ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت پر مبنی ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی پر مبنی ہے۔ یہ بہیقی کی روایت ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی رات ہو، وہ رحمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر انسان رمضان المبارک کے دن اور رات کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرنا چاہے تو اس سے بہترین ایام انسان کی زندگی میں نہیں آتے ہیں، اور اسپیشلی طور پر رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جس کے اندر آخری 5 طاق راتیں آتی ہیں، یہ طاق راتیں، اور ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات اگر کسی مومن کو نصیب ہو جائے، اور اس رات کے اندر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر اس رات کے اندر وہ اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، تو یقینی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اس کے بعد شاید میرے حصے میں دوسرا جمعہ یا تیسرا جمعہ نہ آئے، تو آج کے جمعے کو ہی غنیمت جانتے ہوئے انشاءاللہ العزیز میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے توبہ کے ثمرات، توبہ کے فائدے، استغفار کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ یہ جو بچے کچھ ایام ہیں
تاکہ ان ایام کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے اپنا محاسبہ کروا سکیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکیں۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے یہ ساری کی ساری خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولادوں میں سے کوئی بھی اولاد اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے پاک ہوں، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد جو موجودہ ہیں اور جو آنے والی ہیں قیامت کی صبح تک جتنی بھی اولادیں آئیں گی یہ ساری کی ساری خطا کار ہیں۔ اور اس کا ثبوت ہمیں سورہ بقرہ کے اندر بھی ملتا ہے، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت کے اندر رہو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے تم پھل کو کھاؤ، لیکن شرط اللہ رب العالمین نے یہ لگائی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کی قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن تفصیل میں جائے بغیر آپ احباب کی یہ بات علم کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں پر سرزنش ہوئی، آپ نے وہ پھل کھایا جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ اچھا، جنت سے باہر آنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، کوئی آپ سے نافرمانی ہو جائے، کوئی لرغش ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، اس کا حل بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العالمین اپنے حضرت آدم کو دعا سکھا رہے ہیں کہ آدم تم اللہ رب العالمین سے اس طرح مانگو۔ یا اللہ کس طرح مانگے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہم نے اپنے نفوس پر، اپنے جانوں پر ظلم کے انبار لگا دیے ہیں، ظلم کر دیا ہے اپنے نفوس کے اوپر۔ یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، خطا ہی خطا ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس دعا کے اندر بھی مجھے توحید کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کریں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرتا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا بزرگ نہیں، کوئی ایسا بابا نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں، کوئی ایسا کتب نہیں، کوئی ایسا ابدال نہیں، کوئی ایسی درگاہ نہیں۔ یا اللہ تو جس پر رحم نہ کرے، تو جس کو معاف نہ کرے تو کائنات کی کوئی بھی ہستی اس پر رحم نہیں کر سکتی۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا سگائی، اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا، بہترین نافرمانی کرنے والا وہ ہے، بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا۔ غلطی کو کون بہترین کہتا ہے؟ غلطی کو کون اچھا کہتا ہے؟ اگر کسی انسان سے غلطی سرزد ہو جائے
تو اس غلطی کی سرزنش ہوتی ہے، اس غلطی کی پنشمنٹ ہوتی ہے، اس غلطی کی سزا ہوتی ہے، اس غلطی کو اچھا نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں، ذرے کے لکھنے سے لائق ہیں، جس پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا وہ آدمی ہے کہ جس کو غلطی ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد دل کی اس طرح بھی کیفیت معمور ہونا شروع ہو جائے، بے چینی ہونا شروع ہو جائے، دل دکھنا شروع ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جس کو غلطی کرنے کے بعد احساس ہو اور معافی مانگے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جب اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو وہ دوسرے لمحے کے اندر ہی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے اور اپنی گناہ خطا کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں سے رجوع کرنا اور گناہ کرنے کی دو کیٹیگریاں ہیں۔ میری بات کا برا مت منائیے گا، جب ایک فاسق فاجر انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا ہے، مظاہرہ نہیں کرتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، اس کی مثال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے دی ہے کہ گویا جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد رتی برابر بھی اسے احساس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی کہ اس سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ اور ایک اور کیٹیگری ہے، اور وہ کیٹیگری مومنین کی ہے۔ مومنین کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی دھڑم سے جو ہے وہ پتھر چوٹی سے جو ہے وہ نیچے گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کو یوں ڈر لاحق ہوتا ہے، یوں خطرہ لاحق ہوتا ہے، لہذا جیسے ہی گناہ سرزد ہو یہ لوگ فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں سے سب سے بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے کہ جس کو غلطی ہو جانے کے بعد احساس ہو، ندامت ہو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے شروع میں جو سورہ تحریم کی آیت پڑھی، اس آیت کے آغاز میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی طرز اپنایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم دنیا کے اندر جب کسی اچھے انسان سے ملتے ہیں تو ہمارا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، تیور تبدیل ہوتا ہے، ہمارے گفتگو کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں، لہجہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب کسی معزز انسان سے ملیں تو اس سے گفتگو کرتے وقت ہم اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں، ایسا ہی ہے نا جی۔ لیکن جب ہمیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو نہ ادب کے قابل ہے، نہ احترام کے قابل ہے، نہ اچھے الفاظوں کے قابل ہے، تو اس سے بات کرنے کا ہمارا تہور بھی کچھ اور ہوتا ہے، لہجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں طرز کا جو ہے وہ عمل دکھایا ہے۔ کہیں پر کفار کو سخت ترین الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے، اور کہیں پر اتنے خوبصورت الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں۔ اور انہی میں سے ایک طرز اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ تحریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب العالمین یا ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے، یا ایھا العالمون بھی کہہ سکتے تھے، یا ایھا الجن و ملائکہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ان تمام الفاظوں میں سے جو سب سے اچھا، سب سے خوبصورت الفاظ جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے وہ ہے مومن، اور اللہ پاک نے یہاں پر لفظ مومنین کا ہی استعمال کیا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا کہ جس کے بعد گناہ جو ہے وہ تم سے سرزد نہ ہو۔ لیکن گناہ تو سرزد ہوگا
ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطی تو ہوگی، لیکن غلطی ہو جائے اور وہ غلطی جان بوجھ کے نہ کی جائے تو دوبارہ استغفار کرو، دوبارہ اللہ پاک سے معافی مانگو، تو اللہ پاک غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ رب العالمین اس خطاؤں کو معاف کرنے والے بھی ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے بھی ہیں، اور اگر وہ غلطی جان بوجھ کر کی ہے تو اللہ پاک اس پہ سزا دینے والے بھی ہیں۔ اچھا جی، رجوع کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مسافر کی دی ہے۔ ایک مسافر کی مثال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ یہ جو آئے دن آپ لوگ سنتے ہیں کہ علماء کرام، مولوی حضرات، قاری حضرات کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اہمی ٹہمی کوئی مذاق ہے، کوئی لطیفہ ہو رہا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، نہ ہی یہ کوئی لطیفہ ہے، نہ ہی کوئی یہ مذاق ہے، اور نہ ہی کوئی یہ کھیل کود والا معاملہ ہے، بلکہ یہ اس خالق کائنات کا قول ہے کہ جس کو ہم نے من و عن تسلیم کیا ہے، جس کی بات پر اختلاف اور اعتراض کرنے کی ہم نہ سوچ رکھتے ہیں نہ جرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ ریگستان کے اندر ایک شخص سفر کر رہا ہے، اور اس انسان کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی پر زادِ راہ ہے، سفر کا سامان ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ لدی ہوئی ہیں۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس مسافر کو نیند آ جاتی ہے، اور یہ کسی چھاؤں دار یا کسی سایہ دار درخت کے نیچے یہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور جب اس کی آنکھ لگی تو جب کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہو چکی ہے، جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ ساری جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، اونٹنی غائب ہو چکی ہے۔ اب کیا کریں؟ دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی آدم کی ذات ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اب پریشان ہوا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کسی طریقے سے میری اونٹنی مل جائے، لیکن اونٹنی ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اب انتہائی پریشانی کے عالم میں اس نے کیا ارادہ کیا کہ اب تو سوائے مرنے کے اور کوئی چارہ بچا ہی نہیں ہے، تو لہذا اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں، اور دوبارہ اسی سائے کے نیچے ٹیک لگا کر اس درخت کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اور اپنے جی میں سوچتا ہے کہ اب کھانے پینے کی اشیاء تو نہیں ہے، سوائے مرنے کے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اونٹنی مع ساز السامان کے وہاں پر موجود ہے۔ فوراً جا کر اونٹنی کی نکیل پکڑتا ہے، اور نکیل پکڑنے کے بعد ایک جملہ وہ کہتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ نکیل پکڑنے کے بعد کہتا ہے، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا جو ہے وہ رب ہوں۔ کفریہ جملہ ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، اسے اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، لا شعوری کے عالم میں اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے کہ اس نے اونٹنی کا جب لگام کو پکڑا اور اپنے ساز و سامان کو اس نے پا لیا، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ بندہ اپنے ساز و سامان کو ملنے کے بعد خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین رب محمد کی قسم ہے اس سے بھی زیادہ خوش اس انسان پر ہوتے ہیں کہ جب وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر، معاصی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس طرح یہ مسافر خوش ہوا ہے اور خوشی کی حالت میں اس میں اللہ کو اپنا بندہ خود اس کا رب بنا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ کہیں خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو گناہوں کو چھوڑ کر خالق کائنات کی طرف آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو معاصی والے کاموں کو چھوڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف آتا ہے۔ اور خالق کائنات نے بھی یہی فرمایا،
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، پکی توبہ جس کے بعد کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یا الہ العالمین، توبہ کا فائدہ کیا، استغفار کا فائدہ کیا؟ تیرا قرآن کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ قریب ہے تمہارا رب، اگر تمہارے گناہوں کا بوجھ آسمان اور زمین پہ لاد دیا جائے، اگر تمہارے گناہوں کے بوجھ سے اس پوری دنیا کی خلا کو پر کر دیا جائے، اور اگر اس میں شرک کی جراثیم نہ ہو، اس میں شرک کی بلاوٹ نہ ہو، تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر و مطلق ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کرنا خالق کائنات کا کام ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اے آدم ذات، اے آدم کی اولاد، اے انسان، اگر تو مایوس ہو چکا ہے، اگر تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر خالق کائنات کے دربار میں آنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس آسمان والے رب کا کام ہوگا۔ جتنا بھی گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ کے در پر آنا یہ تیرا کام ہوگا، اور تیرے گناہوں کے بوجھ کو ختم کرنا یہ اس خالق کائنات عرش والے رب کا کام ہوگا۔ دنیاوی فائدہ توبہ اور استغفار سے، بس یہ آخری آیت، اس کے بعد ایک آیت اور۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، بہت توجہ سے سنیے، قرآن مجید کی آیت پیش کروں گا اس حوالے سے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اولاد سے نوازے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، تو وہ کیا کرے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اللہ کے حبیب اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے اندر استغفار کو لازم پکڑ لو، استغفار کو لازم کرو، توبہ لازمی کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد کہا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کا فائدہ کیا ہے، توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آسمانوں کے ذریعے سے غیبی طور پر اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے۔ جب دنیا کے دروازے بند اور سب کچھ جب ختم ہو گیا، اب خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو اللہ پاک غیبی انداز سے آسمانوں کے ذریعے سے تمہاری مشکلوں کو حل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی توبہ کی بدولت، اسی استغفار کی بدولت اللہ پاک تمہیں نرینہ اولاد سے بھی نوازیں گے، اور تمہارے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے خالق کائنات آسمانوں سے تمہاری مدد بھی کریں گے، اور تمہیں نرینے اولاد سے نوازیں گے بھی، اور تمہارے مال کے اندر برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آیت ذہن میں آئی، سورہ فتح کی ابتدائی آیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔
کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن یارو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر فی کل یوم 100 مرات میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ جن کا جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو جنتی ہونے میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا کہ جو اللہ کے نبی کے متعلق یہ کمنٹس پاس کرے کہ یار جنتی ہیں بھی یا نہیں۔ اللہ کے نبی کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، معصوم عن الخطا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی کل یوم 100 مرات میں 100 مرتبہ دن کے اندر استغفار کرتا ہوں۔ دن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک میں اور آپ جس کے نہ ہاتھ محفوظ، جس کے نہ پاؤں محفوظ، جس کے نہ زبان محفوظ، جس کے نہ کان اور آنکھیں محفوظ ہیں، دن کے اندر کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، تو کیا ہم دن میں ایک دفعہ بھی استغفار کرتے ہیں؟ 100 دفعہ کو چھوڑیے، 100 دفعہ کرنے میں ہو سکتا ہے 8-10 منٹ آپ کے ضائع ہو جائیں، کیا ایک دفعہ بھی ہم استغفار کرتے ہیں یومیہ کی بیس پر؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اور اس دن کو اور ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھتے ہوئے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ دنیا کے اندر استغفار کرنے کا فائدہ کیا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آسمان سے مدد آئے گی، اولاد عطا ہوگی، اس کے بعد مال میں اضافہ ہوگا، اور ایک فائدہ اخروی اعتبار سے بھی ہے، ایک فائدہ اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اس فائدے کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تیرا قرآن کہتا ہے میں نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، واذا الجبال سجرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا البحار فجرت، سمندروں کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا۔ جب ان تمام چیزوں کو فنا کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ گرمی کو برسا رہا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طرح والد ہمارے کام آتے ہیں، یا ماں ہمارے کام آتی ہے، یا بیٹی، یا دوست و احباب ہمارے کام آتے ہیں، شاید قیامت کے دن یہ دوست و احباب، یہ عزیز و اقارب، یہ رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے۔ تو یہ غلط فہمی میں قرآن مجید کی اس آیت سے دور فرما دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ دنیا کے اندر شفقت کرنے والا باپ، جان نچھاور کرنے والا باپ، آج قیامت کی سختی کی وجہ سے بیٹے کے دامن کو چھوڑ دے گا۔ بیٹی پر جان نچھاور کرنے والی ماں، اس کو کھلا کر خود بھوکا رہنے والی ماں، اس کو سوکھے پہ سلا کر خود گیلے پہ سونے والی ماں، آج کم قیامت کی سختی کی وجہ سے بیٹی کے دامن کو چھوڑ دے گی۔ جو دوست کہتے ہیں تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، دنیا کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن قیامت کی سختی کی وجہ سے آج دوست سے منہ چھپا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کشمکش کے اندر اب فائدہ دیکھیے، اس کشمکش کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ
دنیا کے اندر استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، گناہ ہو جانے کے بعد استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر مانگنے والے، معافی طلب کرنے والوں کے اوپر قیامت کی سختی اثر انداز نہیں ہوگی۔ قیامت کی سختی اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا سر، آپ کا قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کی سختی انبیاء پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور قیامت کی سختی ان لوگوں پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ نورہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس توبہ کی بدولت اللہ پاک قیامت کے دن آپ تمام احباب کو مایوس نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، اور آپ کو ایک نور عطا کیا جائے گا کہ جس نور کے بلبوتے پر آپ پل صراط کو جو ہے وہ عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کتنا بہترین سودا ہے اور کتنی بہترین خرید و فروخت ہے، کتنی بہترین تجارت ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس میں انسان کا کچھ نہیں جا رہا ہے، صرف زبان ہل رہی ہے، وہ بھی 5-6 منٹ کے لیے یا 4-8 سیکنڈ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر اعلانیہ طور پر آپ لاؤڈ سپیکر پہ لوگوں سے معافیاں مانگیں، اعلان کریں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کریں، لیکن سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ کے لیے، اپنی تنہائیوں کے اندر، اپنی خلوتوں کے اندر، اپنی کروٹوں کی حالت میں، اپنے بستر پر یار جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اپنی دائیں کروٹ پر کم سے کم یہ سوچیں کہ یار مجھ سے کون کون سا گناہ ہوا ہے، کون کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ میں سے اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اسی پہر اٹھیں اور اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر معافی مانگے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو دکھانے کی، بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ معاملہ آپ کا اور آپ کا رب ہے، تو لوگوں کو اس کے اندر کیوں انوالو کیا جائے؟ تو بجائے لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کے یا معافی مانگنے کے، میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، جب بھی آپ کو تنہائی کا کوئی عالم میسر آتا ہے، جب آپ اکیلے ہو، تو کم سے کم اپنے رب سے گفتگو کریں اور اتنا ضرور کہیں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کی ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل کرنے کا اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں۔ سر میں نہیں، سورہ فرقان کہتا ہے یار۔ بس آخری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ آیت میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید کوئی میرا بھائی یہ سوچتا ہو کہ یار اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، او ہو اب کوئی اچھا اعمال کیا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں یار اب بھی معافی ملتی ہے یا نہیں، اللہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ جو شک کے اندر ہیں، تذبذب کے اندر ہیں، تو میں ان کو قرآن مجید کی روح سے یہ آیت فیور کر رہا ہوں کہ اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اس آیت کو ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بعد جو آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا رب جانیں۔ آیت کس طرح ہے؟ 5 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور استغفار کا مہینہ ہے۔ بس یہ آخری آیت۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، جو انتہائی تھرڈ کلاس کا گنہگار انسان ہے، خطا کار انسان، جس نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے اور مسجد کہاں ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کیا ہوتا ہے، یعنی نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیے، کیا کہیے؟ وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، یا الہ العالمین، کن لوگوں سے ارشاد فرماؤں؟ نماز پڑھنے والوں سے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے، حج و عمرہ کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے، کیا ان لوگوں سے؟ کہا کہ ان لوگوں سے نہیں، یہ تو ہے ہی میرے اپنے، بلکہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو کالا کر رکھا ہے، جن لوگوں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ان سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر و مطلق۔ اب بھی نہیں مانگتے ہو تو مرضی ہے بھیا۔ اتنی آیات کو سننے کے بعد، اتنی حدیثوں کو سننے کے بعد اب بھی اگر نہیں مانگتے ہو تو بھائی مرضی ہے۔ کل یہ نہیں کہنا کہ یار قاری صاحب نے تو ہمیں مغفرت کی آیتیں بتائی ہی نہیں تھی، سنائی ہی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان دیکھیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو بالکل وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بلوغت تک اس کے حصے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور حج کی مثال بھی ایسے ہے، اللہ کے نبی نے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے کی مثال دی ہے توبہ کرنے والے کے ساتھ، کیا کہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ او بھائیو، یہ تکبر اور غروری اللہ کو ہی زیب دیتی ہے، انسانوں کو نہیں دیتی ہے۔ غرور تکبر کے اندر آ کر اللہ پاک سے معافی نہ مانگنا کہ میں بہت کوئی بڑی اونچی چیز ہوں یا کوئی اونچی ہستی ہوں، یہ تکبر اور یہ غرور اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ہمارے اکڑ کر چلنے اور تکبر کی وجہ سے نہ یہ آسمان پھٹتا ہے، نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ بھائی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے، استغفار کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے بھائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابھی اس کا جنم ہوا ہے، گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک انعام ہے، یہ ایک اکرام ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اس رمضان المبارک کے اندر جب بھی آپ کو ٹائم ملے، فراغت ملے، آسانی ملے، آپ ضرور اللہ رب العالمین سے دلی طور پر اللہ پاک سے معافی مانگیں، استغفار کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر و مطلق ہے۔ اگر کسی یعنی بھائی کے دل آزاری ہوئی ہے، چلیں سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں، اگر میری ذات سے، میری بات سے کسی کا دل دکھا ہے، چھوٹوں میں سے، بڑوں میں سے، تو سب سے پہلے میں مدد کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیجیے۔ اور اس کے بعد آپ تمام احباب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی رنج و غم ہے، کوئی کلاش وغیرہ ہے، یا کسی بھی لحاظ سے کوئی ناچاکی ہے، تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں حقوق العباد میں سے۔ اور اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین سے اعمال کے اعتبار سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ابھی پیدا ہوئے، نیا جنم ہوا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام میرے بھائیوں کو، سننے والوں کو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔